بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ یہ بات طے ہے، یا تو گیم مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہی، یا اگلے 72 سے گھنٹے یا 4 دن تک کچھ ایک بہت غیر متوقع تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ یا اس گیم کی جو بساط ہے وہ پلٹی جا رہی ہے، یا کردار تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ آج ہی کے تین سے چار غیر معمولی ایکٹیویٹیز ہیں، بالکل آؤٹ آف دی بلو۔ میں ون بائی ون اگر کر کے بتاؤں، پھر ایک کی ہم ڈیٹیل شیئر کر لیں، اور اس پہ کچھ ایکسکلوسیو ہے کہ آج عمران خان صاحب سے کیا، علی امین گنڈا پور سے کی کن پوائنٹس پر بات ہوئی، کیا ہوا، یہ جو چل رہا ہے بیرسٹر صاحب بہت دیر تک علی امین گنڈا پور کو انتظار کرتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا صوبے کے حالت پہ بات ہوئی ہے کہ پرٹیکولر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چار اسپیشلی تین تو یہ ہے بھائی، کیا وجہ ہے کہ آج ایک غیر معمولی دن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کی بدھ کے روز نہ رول، نہ اصول، نہ عدالتی حکم، ان تمام کے باوجود عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی گئی 2.5 گھنٹے تک یہ ملاقات رہی ہے، جس میں آدھا گھنٹہ بیرسٹر صاحب کی اور 2 گھنٹے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہے۔ ایسا کیا ہے نا کچھ غیر معمولی ایک چیز، وہ کیا وہ ابھی ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ دوسری چیز، ادھر بلوچستان جل رہا ہے، ایک نہیں دوسرے لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ سر جی ہاں، اکبر بگٹی کے پوتے نے دوسرے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، قرآن بگٹی نے، اور وہ 4 اپریل کو لے کے چل رہا ہے، پرسوں۔ ایسا کیا وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے وہ اس وقت لاہور میں ہے، وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہا ہے، اور ایک دو اور بھی یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا سوچا، آپ نے تصور کیا اس بات کا؟ کیا ایسا ہو رہا ہے جہاں سڑک پہ آلریڈی دھرنا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، موبائل کی تمام ڈیٹا آف ہے، اس وقت مستوں میں خود کش دھماکے ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سردار اختر مینگل سڑک پر ہے، وزیر اعلیٰ لاہور میں ہے، کچھ سمجھ آتی ہے؟ تیسری چیز، وہ جو ایک اینٹ سے اینٹ بجانی تھی نا 4 اپریل کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کی نہروں کے حوالے سے، وہ اب اینٹ سے اینٹ نہیں بجانی انہوں نے۔ وہ جو خطاب کرنا تھا نا، نہروں پہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، سندھ کا پانی یہ وہ، کرونا ہو گیا جی۔ زرداری صاحب اگلے 14 دن تک منظر عام پر نہیں ہے۔ وہ 4 اپریل کو وہ جو خطاب ہونا تھا نا، وہ جس میں اینٹ سے اینٹ بجائی جانی تھی کہ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ رہنا اور ہم نے تو پھر بھی سیاست کرنی ہے، جی ہاں، وہ بھی پروگرام کینسل ہو گیا۔ پھر مشہور ملاقات جو بھی پچھلے دنوں مریم صاحبہ کر کے آئی تھی، وہ ملاقات اب ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے۔ یہ تمام چیزیں بہت ہی غیر معمولی ایکٹیویٹیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، بہت ہی۔ سب سے پہلے ذرا میں اس منٹ سے شیئر کروں، متعلق آپ سے شیئر کروں، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بساط کے معاملات جو ہے نا، وہ پیادے شادے ذرا تھوڑے سے مختلف ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے نا اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ باڈی لینگویج کے حوالے سے تو خیر ایک سے ایک بڑی سٹوری چل رہی ہے کہ لیفٹ پہ کون ہونا چاہیے تھا، رائٹ پہ کون ہونا چاہیے، میرا اس چیز سے نہیں ہے معاملہ، لیکن بہرحال مجھے نہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ سمجھا کون کس کو رہا ہے صورتحال کے حوالے سے۔ تو بہرحال وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں سیکیورٹی اقدامات کی پیش رفت اور افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی پیش رفت کے متعلق آگاہ کیا جی۔ بالخصوص عید الفطر کے موقع پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کیا اقدامات کیے ہیں، کوئی ہمیں بھی بتا دیں۔ یہ سارے کام تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ہیں، سیکورٹی اداروں کے ہیں، ان کے سے کوئی بیان آنا ہو تو آنا ہو، ادروائز کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں نے بتایا یہ ایک اہم ترین ملاقات ہے، اس کے ابھی نتائج آپ کو آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ضرور پتہ چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف آؤں تو مغربی محسن نقوی صاحب کی اس ملاقات سے متعلق آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے جو شہری ہیں، جو غیر ملکی ہیں، ان کی ملک بدری کا جو پلان جو 1 اپریل سے انٹیکٹ ہو گیا جی، اس پہ آج باقاعدہ طور پر کام شروع ہو گیا جی، اور ایکشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں ہوئی ہیں، 60 باشندے زیر حراست لیے گئے ہیں۔ جڑواں شہروں میں کارروائیاں پولیس اور حساس اداروں نے مل کر کی ہیں۔ اسلام آباد کا ترنول، باراکاؤ، غوری ٹاؤن اور میر آبادی میں سرچ آپریشن ہوا ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 22 باشندوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور راولپنڈی کی فوجی کالونی اور متعلقہ علاقوں میں 38 افراد کو پکڑا گیا ہے۔ تمام افغان باشندے پرانا حاجی کیمپ میں واقع عارضی کیمپ منتقل کیے گئے ہیں، اور رجسٹریشن کے بعد تمام افراد کو لنڈی کوتل لے جایا جائے گا۔ یہ آپریشن کی تفصیلات ہیں۔ پہلے مرحلے میں فوراً ایکٹ کے تحت گرفتار افغان باشندوں کو بھجوایا جائے گا۔ جیلوں میں بند افغان باشندوں کو آج لنڈی کوتل کیمپ منتقل کر دیا جائے گا۔ ملک میں سب سے زیادہ افغان باشندے صوبہ خیبر پختونخوا میں مقیم ہیں، اور پی او آر کارڈ رکھنے والے 30 جون 2025 تک پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ ابھی ان کی ڈیٹ تو قریب آنے والی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک ٹائم۔
دوسرا جی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل صاحب، وہ اس وقت سڑک پر ہیں جی، اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور ان سے متعلق خبریں چلی تھیں جی، باتیں ساری طے ہو گئی ہیں صرف اور صرف اس کے اوپر کہ سمیع بلوچ کو باہر رہا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا قطعاً جھوٹ۔ انہوں نے کہا جی فرملی ڈینائڈ کرتا ہوں کسی بھی قسم کے ایگریمنٹ کے جو اختر مینگل صاحب اور بلوچستان حکومت کے حوالے سے ہوا ہو۔ انہوں نے کہا مہرنگ بلوچ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، دیبرگ بلوچ، شاہ جی، سبقت اللہ اور ادر بی وائی سی لیڈرز، ان کی رہائی تک کسی قسم کا کوئی دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ کوئی جو نیگوسیشن تھی وہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی، جو اسٹل ابھی تک پروگریس پہ ہے، لیکن جو لوگ ہم سے نیگوسیشن کرنے آئے تھے بلوچستان کی حکومت والے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی نہیں ہے۔ اب وہ ہم سے بات کر کے دوبارہ ان کے پاس گئے ہیں جن کے پاس اصل اتھارٹی ہے۔ وہ ان سے مراد وزیر اعلیٰ بلوچستان تو ہے نہیں، کیونکہ وہ اس وقت لاہور میں ہے، تو ان سے مراد پتہ چل گیا کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان سے بات کرنے گئے ہمارے مطالبات کے اوپر، تو وہ جو ساری خبریں چل رہی ہیں ایکچوئل پاور جن کے پاس ہے بلوچستان کے افیئر سے متعلق، ان سے بات کرنے گئے جی۔ اسی کے ساتھ دوسرا چیلنج جو آ گیا نا سر، وہ چیلنج آیا ہے کن صاحب کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جی، اور وہ کیا گیا ہے نواب اکبر بگٹی صاحب کے پوتے کی طرف سے۔ انہیں کہ ایک نہیں دوسرا بھی احتجاج لیں۔ لانگ مارچ 4 اپریل کو، جی ہاں یہ دوسرا کام شروع ہو گیا ہے، 4 اپریل کو باقاعدہ طور پر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اب دوسرا لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف جائے گا۔ اب یہ جو بلوچ سردار ہے نا، ستار اختر مینگل صاحب نے بہت سمارٹلی پلے کیا، سیاست کو بہت سمارٹلی کیا، کیونکہ یہ اب سیاست سرداروں کے پاس سے نکل گئی تھی، اب سیاست عام پبلک کے پاس چلی گئی تھی، جوانوں کے پاس چلی گئی تھی، پڑھے لکھوں کے پاس چلی گئی، جن کو ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ رکھا گیا۔ اب بلوچستان کے معاملات ان کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، تو سردار اختر مینگل نے مارنگ بلوچ، سمیع بلوچ اور دیگر کے نام کو رکھتے ہوئے اب انہوں نے جو دیا کہ بھائی، کل جملہ بولا انہوں نے کہا ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اب میں ان کا ساتھ دوں گا۔ اور وہ نواب اکبر بگٹی والا جو ایک خاندان کا جو کرزما ہے جی، اب ان کے پوتے صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسرا اللہ سے اب میں دوسرا لانگ مارچ لے کے ادھر پہنچ رہا ہوں۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو مارنگ بلوچ وغیرہ کو رہا، اس کے ساتھ وہ آئے ہیں جی۔ اور سنیں جی، یہ تو ہوئی ایک چیز۔ دوسرا اب آ جاؤں میں صدر آصف علی زرداری صاحب کو۔ صدر آصف علی زرداری صاحب کی اچانک خبر آئی ہے کہ جو کرونا میں مبتلا ہو گئے جی، کراچی میں جہاں وہ موجود تھے، ان کے ذاتی طبیب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب، انہوں نے ان کی صحت سے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے کہا مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کرونا میں مبتلا ہیں، یہ ان کے فزیشین نے کہا ہے، اور اب انہیں مسلسل آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اللہ ان کی دیکھ بھال کرے، اللہ ان کو صحیح کرے، اللہ ان کو صحت یاب کرے۔ لیکن جو 4 اپریل کو جو سندھ کی عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ آصف علی زرداری صاحب نے مخصوص انداز میں جھومتے ہوئے بتائیں گے کہ تم لوگ جنہوں نے نہر کا پلان بنایا ہے، تم لوگوں نے 3 سال رہنا ہے، وہ جو اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں نا وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا چکر ہی کوئی نہیں ہے سر جی، بیماری بھی ایسی کرونا جس کو کوئی ٹیسٹ ویسٹ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور بندہ بھی گیا 14 دن کے لیے کوارنٹائن، وہ ہو گیا زرداری صاحب کو۔ تو زرداری صاحب اس کردار کے اندر بھی بالکل فٹ طور پر نظر آئے نہیں۔ اب اس اہم ملاقات کے جس سے متعلق آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے کوئی منٹ شیئر ہوں گے، نہیں جی، یہ وہ ملاقات ہے جس سے متعلق کوئی پریس کانفرنس نہیں ہونی تھی، اس ملاقات کے نتائج آنے تھے۔ پہلے جو ضائع ہوا وہ بتاتا ہوں، جو نتائج ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی 2.5 گھنٹے سب ملاقات رہی ہے جی، بیرسٹر صاحب اس ملاقات میں تھے۔ بیرسٹر صاحب کی موجودگی میں آپ کو بتاؤں ہر دور میں بڑی زیادہ ضروری ہے۔ میں آج تک اس پرنسپل سٹانس کے اوپر کھڑا ہوں کہ علی امین گنڈا پور سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے قابل اعتبار کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، بیرسٹر صاحب جیسے بریجنگ کریکٹر جو ہوتے ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ٹول کی شکل میں کہیں فٹ کیا ہوتا ہے یا نہیں بھی کیا ہوتا، یا اپنے حلقہ باپ کے ان کے قریب ہوتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا نہیں پتا؟ کیا علی امین گنڈا پور کو اس بات کا نہیں پتا؟ یا پوری پارٹی قیادت کو اس بات کا نہیں؟ جان بوجھ کے اس طرح کے کردار رکھے جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، ہونے بھی چاہیے۔ ملک احمد خان صاحب اسپیکر قومی اسمبلی کیا ہے؟ اچھا جی، جہانگیر خان ترین ایک زمانے میں کیا تھے؟ اچھا جی، اس کے علاوہ عمر صاحب وہ کیا تھے؟ اسد عمر صاحب۔ یہ سب کریکٹر کردار کہیں نہ کہیں فٹ ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، اسی لیے بیرسٹر صاحب نے بڑا ملاقات دیکھے جی، مشیر تگڑا نکلا وزیر اعلیٰ سے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں یار. آدھا گھنٹہ 30 منٹ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ اس بندے سے بھی کچھ 1 on 1 ملاقات ہوئی تھی. مگر جو بات راز اور نیاز اور میسنجنگ کو پیغام رسانی علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب کے درمیان بات ہونی تھی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیرسٹر سیف کو اس کو لوپ میں رکھا جائے. اسے جب وہ گئے تو پھر بیرسٹر سیف موجود نہیں تھے. تو ملاقات ختم ہوئی ہے جی، اور اس ملاقات میں بیرسٹر سیف صاحب ضرور موجود تھے. میں نے کو بتایا پہلے آدھے گھنٹے کی ملاقات میں صرف بیرسٹر سیف تھے، دوسرے ملاقات میں 2 گھنٹے میں بیرسٹر سیف نہیں تھے. اچھا جی، ان کی گاڑی میں اڈیالہ آئے تھے بیرسٹر سیف صاحب، اور آپ دیکھیں اتنا ہی تنقید اتنا ہی سب کچھ، بیرسٹر سیف نہیں سر، یہ گوٹی فٹ ہے اور اس گوٹی کا فٹ رہنا کسی جگہ پہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے جی. اچھا یہ تمام چیزیں ہو گئی. اس کے بعد جی ایک اور خبر آئی، وہ بھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. 2.5 گھنٹے کی اس ملاقات کے بعد جب اس ملاقات آ رہی تھی نا، اس ملاقات کے کچھ منٹ جو اڈیالہ کو کور کرتے ہیں، جن کے پاس کافی کلوز ٹو ریئلٹی خبر ہوتی ہے، جیسے شبیر ڈار ہو گئے، قمر میکن صاحب ہو گئے. شبیر ڈار صاحب خبر دیتے ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور صاحب بیرسٹر صاحب کی ملاقات کا محور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھا، کہ پی کے حالات نہیں تھا. جی ہاں، سلیم سواتی کی معطلی کا نہیں تھا، اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اسپیکر کی نشست سے، یہ نہیں تھا. مانسیرا اور ہزارہ کی سیاسی قیادت کس کے سپرد تھی، یہ نہیں تھا. جو محور تھا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات. پھر میں نے آپ کو بتایا وہ جو امریکی افغان کانگریس جو بل آیا ہے جی ولسن صاحب کا، وہ علیحدہ ہے. جو ایک گروپ آ رہا ہے کانگریس مین کا پاکستان میں، وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت سے معاملات ہیں جی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. یہ باقاعدہ طور پر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ ملاقات ہے، انہی ہی کی پیغام رسانی کے ساتھ یہ ملاقات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایجاب اور قبول کیسے ہوتی ہے، کیا مانتے ہیں عمران خان صاحب کیا نہیں مانتے. اگر اتنا ہی ہوتا ہے نا بیرسٹر صاحب تو عمران خان صاحب ان کو فارغ کر دیتے ہیں. نہیں، عمران خان صاحب کو ان کرداروں کی ضرورت ہے، اس ٹائم پارٹی کے اندر اس طرح کے کرداروں کی ضرورت ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جی محور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھا. عمران خان نے مذاکرات کے لیے نیم رضامندی ظاہر کی اور ملاقات میں اداروں سے ٹکراؤ اور سوشل میڈیا پر قیادت کے خلاف جاری بیجا تنقید پر نظر ثانی پر بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی آنکھ کا شتیر بنا ہوا ہے. انہوں نے کہی یہ تمام چیزیں جی قیادت، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے حوالے سے. قمر میکن صاحب نے بڑی دور کی کوڑی لائے. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب کی عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے جی، جلد ایک بڑی خبر کے امکانات ہیں. مزید یہ کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. عمران خان اور اس وقت بھی تمام بے گناہ قیدیوں کی رہائی ملکی اور سیاسی معاملات کو اپنی رہائی پر فوقیت دے رہے ہیں. تمام بے گناہ قیدیوں کی رہائی ملکی اور سیاسی معاملات کو اپنی رہائی پر فوقیت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا بشرا کو رہا کرو، کارکنوں کو رہا کرو، میری بات کی بات ہے، میری بات کی بات ہے. تو یہ ان سائڈ چیز تھی، میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا دوں. دوسرا ابھی بھی ایک چیز ہے کہ کل جمعرات ہے، کل عدالتی حکم کے تحت ملاقاتیں ہیں. آج ہی ابھی پتہ چل جائے گا نا کل کیا ہوا. آج ہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ لسٹ شیئر کر دی ہے جی کہ کل کی ملاقات میں کون کون افراد موجود ہوں گے. وہ میں آپ کے نام شیئر کر دیتا ہوں جی. سب سے پہلے جی بیرسٹر گوہر کا نام لکھ کے دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے حکم کے بعد. عمر ایوب صاحب ملیں گے، شبلی فراز صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل اور عالیہ حمزہ کا نام ملاقاتیوں کی لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے. یہ چیزیں جی. انہوں نے کہا آپ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. میں نے تو پہلے وہ کہہ دیا نا کہ چلو گنتی شنتی پوری کر دی، اعظم سواتی کے ساتھ 3-4 بندے اور دائیں بائیں کے ڈالیے. لسٹ میں نام نہیں تھا کہ جی عدالت کا حکم تو پورا ہو گیا. کہ نہیں، یہ میں نے نام دیا، عدالت نے کہا تھا جو سلمان اکرم راجہ نام دے گا. یہ تمام کے نام کہ ایک ایک نام نا وہ سنہرے حروفوں میں لکھنے والا ہے. انہی سے بات ہوگی تو عمران خان صاحب کو اسٹریٹجی سامنے لے کے آئیں گے، جس میں جی دوبارہ بتاتا ہوں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل اور عالیہ حمزہ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.